بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ایشو پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت کچھ انسان کو سکھا اور بتلا دیتا ہے۔ دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ دنیا کو قرار نہیں، نہ کسی بات پہ قرار ہے، نہ کسی معاہدے پہ قرار ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایران اور سعودی عرب دو ایسے ممالک ہیں جو قیامت تک متفق نہیں ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہیں گے اور امت اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہے گی۔ لیکن اب آپ نے دیکھا، اور یہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر جگہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، 10 مئی کو ایران کی حکومت نے عوامی سطح پہ پہلی بار یہ بات تسلیم کی تھی کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کا سفارتی سطح پہ آغاز کیا ہے، اور گزشتہ 40 سال کے دوران دونوں ممالک نے، ورنہ تو خطے میں اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کے چکر میں بہت امت مسلمہ کا بڑا ضیاع کیا، اور خاص طور سے سنی اور شیعہ اسلام کے تاریخی تنازع کو بھی اتنا بڑھاوا دیا کہ آج مسلمان فرقوں اور اس میں مسالک میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کافی عرصے تک تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ اچھا، بعض ماہرین اسے مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ سے تشبیہ دی، یعنی یہ مشرق وسطیٰ کی کولڈ وار ہے، جس طرح یورپ کی کولڈ وار تھی نا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی تو پھر آ کے وہ 2000 کے قریب جا کے ختم ہوئی تھی۔ یمن، لبنان اور شام میں دونوں ملک اپنے اپنے حریف گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب ایران اور سعودی عرب نے بیٹھ کر بات چیت کے آغاز سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ناظرین، یوریشیا گروپ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی ریسرچ ٹیم کے سربراہ ایہام کامل کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت شاندار ہے۔ یہ BBC کے ایک ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ مذاکرات جنوری سے جاری ہیں، لیکن ماضی میں بھی اس حوالے سے کوششیں کی گئی تھیں، پر وہ زیادہ برآور نہیں ہوئی۔ امید ہے ان مذاکرات کا کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ ان مذاکرات کی پہلی نشانی فنانشل ٹائمز میں ملی، جب اپریل کے وسط میں ایک خبر میں سامنے آیا کہ دونوں ملکوں کے اہلکار بغداد میں ملے ہیں اور اس ملاقات میں تعلقات پر بحالی جو ہے یہ شروع ہوگی۔ اچھا ناظرین، 6 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یمن اور اس میں سعودی عرب میں جنگ ہو رہی ہے، اور یمن کو یہ سپورٹ کرتا ہے ایران۔ 6 سالوں سے جاری اس تباہ کن جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دسیوں لاکھوں افراد کو فاقہ کشی کے دھانے پہ پہنچا دیا۔ آپ کیونکہ یمن کی حوثی قبائل کی تصویریں بیچاروں کی نہیں آتی سامنے، وہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، دوائیوں سے مر رہے ہیں، بچے تو بے تحاشا مر چکے ہیں۔ تو 1 لاکھ اندازے سے کہتے ہیں نا، 1 لاکھ سے بہت زیادہ بتاتے ہیں تعداد مرنے والوں کی۔ اچھا جی، امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس سے متعلق اپنی پہلی اہم تقریر میں صدر بائیڈن نے واضح طور الفاظ میں کہا تھا کہ میں یمن میں جنگ ختم ہوتی دیکھ رہا ہوں اور یہ ختم ہونی چاہیے۔ سن 2014 میں یمن کی کمزور حکومت اور حوثی باغیوں کے مابین تنازع شروع ہوا۔ 1 سال بعد تنازع نے اس وقت شدید شکل اختیار کر لی جب سعودی عرب سمیت 8 عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ، فرانس کی حمایت سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے شروع کر دیے، اور یہ حملے اب کو پتہ ہے ابھی تک جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جہاں بہت سے بڑے اہم فیصلے کیے، وہاں ٹرمپ کے بالکل برعکس اس نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جی ہم اس جنگ میں
اب سعودی عرب کی مدد نہیں کریں گے، اور جو ٹرمپ کی جو فیصلے تھے نا وہ ختم۔ انہوں نے امریکہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا۔ جرمنی، یہ تو خیر ان اپنی جو پالیسی تھے اس کو کی۔ بائیڈن کے زیر قیادت امریکی حکومت سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ عربوں کو اب وہ ایسے ہی دیتے رہیں ہتھیار۔ امریکہ نے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اثر F-35 جنگی طیاروں کے معاہدے پر بھی پڑے گا۔ امریکہ سعودی عرب اور UAE کو گائیڈڈ میزائلوں کی فروخت بھی روک رہا ہے، جس سے یمن کی جنگ تو متاثر ہوگی، لیکن جزیرۃ العرب میں القاعدہ کے خلاف جنگ پر اثر نہیں پڑے گا۔ دنیاسنا صدر بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکی حمایت روکنے کے بعد سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے کہا کہ سعودی عرب یمن بحران کے جامع سیاسی حل کی حمایت کے لیے عزم کا اعادہ کرتی ہے، اور امریکہ کی جانب سے یمن بحران کے حل کی سفارتی کوششوں کا پرزور خیر مقدم کرتی ہے۔ سعودی عرب نے بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری کے تحفظ اور اس کے خلاف خطرات سے نمٹنے میں تعاون کے عزم کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ان کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے تو ایک ٹویٹر میں لکھا، ہم بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے خطے میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے صدر بائیڈن کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ 7 دہائیوں کی طرح امریکہ میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کام کرنے کے متمنی ہیں۔ یہ تو سعودی عرب کی خواہش ہے نا جی، جس کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ حیرت انگیز طور پہ اس مرتبہ امریکہ نے اپنی پالیسی میں ایک بڑا ٹلٹ ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے نزدیک آ رہا ہے۔ امریکہ کا صدر یہ سمجھتا ہے کہ ایران سے پنگے بازی میں ہم نے نقصان نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ بہرحال ان کو اس بات کا یقین ہوا چلا ہے کہ اگلے 15 16 20 سال سے ایران پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا ایران کو کیا نقصان ہوا ہے؟ زندہ یہ مر تو نہیں نہ گئے، نہ اس کا ایٹمی پروگرام رکا ہے، نہ اس کے کوئی اور معاملات رکے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اب اگر جو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید 2-4 سال کی پابندیوں کے بعد ایران جو ختم ہو جائے گا، اتنا تو نہیں نا، اب بہت مضبوط قانون شاہ ایران نے اس کو دنیا کے جو بڑے 2-3 مطلب معیشت جو تھی دنیا کی، ان میں شامل کر دیا تھا اس نے اپنے دور میں۔ یہ تو بعد میں آ کے جب عراق کے ساتھ ان کی بڑی طویل جنگ شروع ہو گئی اور صدام نے بے وقوفی کی، انہوں نے کی، لڑتے مرتے رہے، پھر امریکہ کے ساتھ پنگے بازی، پھر امریکہ کو جس طرح انہوں نے یہاں سے نکالا ہے، اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے، پھر یہ کہ یہ جو اثنا عشری انقلاب تھا، اس نے جو اثرات مرتب کیے اس میں مڈل ایسٹ میں، اور جو شیعہ قوتیں متحرک ہونے لگیں، ایک نیا دنیا کو منظرنامہ دیکھنے کو مل گیا۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں اتنے شیعہ سنی فسادات ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن ایران کے میں جب سے یہ ان کی مذہبی حکومت آئی ہے، اس میں اچانک بڑا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، اس کو بڑا عروج ملا۔ پاکستان میں نہیں، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بلا سے وبا سے قطر، بحرین اور ان کے جو ہمسایہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے، عدن اور عمان جیسے ملک محفوظ نہیں رہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو بیروت کی تباہی ہے، اس میں بنیادی کردار وہی شیعہ عمل ملیشیا اور حزب اللہ اور کرسچن فورس اور یہ اور وہ، ان کا یہی سارا تھا، کچھ تھا۔ اب دنیا مڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنے پریشر گروپ جو ہیں وہ مسلح کر کے ٹرین کر کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں شام کی حمایت کا ایران کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شام کے جو اپنے عوام ہیں وہ اپنے صدر کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف بغاوت کی، وہ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اب یہ شام کی مدد کرے گا تو وہ شام کی مدد نہیں، وہ تو ایک شیعہ فیکٹ کی مدد ہے نا جی۔ تو ناظرین اس طرح یہ گڈمڈ ہوئے تھے بہت زیادہ معاملات۔
خدا کا شکر ہے سعودی عرب کو، ایران کو عقل آئی ہے، انہوں نے سوچا ہے کہ آخر کہاں تک ہم ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے اس طرح بیڑا گرک اپنا کرتے رہیں گے۔ امت میں بہتری کا اس سے عمل شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیشنل ہارمنی کے لیے رابطے میں رہیں، خصوصاً جب ایسے مواقع آتے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں اس طرح کا اب تو چلن بن گیا تھا، اس میں مذہبی جو روایات ہیں ایک دوسرے اس کا احترام کریں، مباحث نہ کریں۔ اب یہ ہمیں جو خبر ادھر گلگت بلتستان سے ملی تھی، اتنی افسوسناک اور تباہ کن خبر تھی، آپ اندازہ کریں یہ 2021 میں ایسے پاگل موجود ہیں۔ سنیوں کی بھی جماعت نے اعلان کیا ہے، شیعوں کی بھی جماعت نے، کہ جو جمعہ نہیں گزرا یہ کل والا، کہ اس جمعے کو انہوں نے آگ میں چھلانگ لگانی تھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں ایسے پاگل لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہیں جو ہمارے یہاں پائے جائے، اور یہ لیکن اس پاگل پن میں بنیادی کردار انہی دو ممالک کا تھا، ایران کا اور سعودی عرب کا۔ خدا کا شکر ہے یہ مل بیٹھے ہیں، اللہ کرے ان میں کوئی اتفاق رائے ہو تو کچھ امت کا بھی بھلا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جاری، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ لو یار۔